روز کوئی ایک تسلسل ہی ہے نا جو کل ہوا اس سے آج ان کے سوالات تھے جج صاحبان کے. تو تقریباً 22 سے 23 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور بقایا ٹوٹل ملا کے خواتین کی اور مائنورٹیز کی ملا کے 78 سیٹیں. دیکھیے میں کیا کہہ سکتا ہوں, ہماری تو خیر ہیں ججمنٹیں کہ عدالت جوڈیشل نوٹس لیتی ہے چیزوں کا, لیکن کوئی نہیں, یہ بھی ایک تبادلہ تھا, ایسے تبادلے ہوتے ہیں بحث کے دوران. میں نے بتایا کہ جب الیکشن لڑا جا رہا تھا تو کیا حالات تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو ایسا کوئی معاملہ. اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے کیس کے بعد باہر آ چکے ہیں. سماعت مکمل ہونے چل رہی ہے سماعت جی. دیکھیے ہر روز کوئی ایک تسلسل ہی ہے نا جو کل ہوا اس سے آج ان کے سوالات تھے جج صاحبان کے. آج مختصر سماعت ہوئی ہے, ویسے تقریباً 1:50 پہ سماعت شروع ہوئی اور 12:50 پہ 2 بجے تک نہیں چلی, 1 بجے تک چلی ہے, عام طور پہ 2 بجے تک چلتی ہے. یہ 1.25 گھنٹے کی سماعت تھی آج. تو کل جج صاحبان نے کہا ہے 9:30 بجے مزید سماعت ہوگی. تو سوال اب یہی ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ کیا پی ٹی آئی کا مقدمہ ہے, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کا مقدمہ ہے, یا پاکستان کی عوام کا مقدمہ ہے. اگر ایک غیر جمہوری پارلیمان وجود میں آتی ہے جو عوام کی نمائندگی نہیں کرتی, تو یہ کیا پی ٹی آئی کا نقصان ہے, یا پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا نقصان ہے, یا یہ جمہوریت کا نقصان ہے؟ پاکستان کے عوام کا یہ ایک بنیادی حق ہے آئین پاکستان کے تحت کہ ایسی پارلیمان ہو جو واقعتاً ان کی جو خواہش ہے اس کی نمائندگی کرے, اسی تناسب سے وہاں سیٹیں ہوں جو ووٹ ڈالے گئے ہیں. تو کیا یہ پارلیمان اس تناسب سے بنے گی اگر خواتین کی اور غیر مسلموں کی جو سیٹیں ہیں, مخصوص نشستیں ہیں, وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں جن کے لیے ووٹ نہیں پڑا, ان کو اس تناسب سے زیادہ سیٹیں دے دی جائیں جو تناسب ان کی جیتی ہوئی سیٹوں کی مقدار کے لحاظ سے بنتا ہے؟ تو یہ بنیادی سوال ہے. اور مسئلہ یہی ہے کہ کیا یہ ایک مقدمہ ہے دو فریقین کے درمیان یا جمہوریت کا فیصلہ ہے؟ تو ہماری استدعا یہ ہے کہ یہ عدالت جمہوریت کا فیصلہ کر رہی ہے, دو فریقین کے درمیان مقدمہ نہیں ہے یہ. اس میں اصل فریق پاکستان کی عوام ہے. اچھا سر, وہاں پہ کوئی فیک آئی ڈی کے بارے میں بھی جج صاحبان سے کوئی ذکر ہوا, وہ کیا سین تھا؟ نہیں, میرے ذہن میں ایسا کوئی سوال نہیں ہے, کوئی فیک آئی ڈی کا ذکر نہیں. جلالی صاحبہ نے کہا ہے کہ جب یہاں جواب نہیں دے پاتے تو فیک آئی ڈی سے جواب دے دیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتہ یہ کیا مطلب تھا. دیکھیں ان کا ایک سوال تھا کہ کیا ووٹ ڈالنا بنیادی حق ہے, میں نے اس کا جواب دیا. میں نے کہا آپ کی ججمنٹس ہیں, آپ نے بار بار کہا ہے کہ ووٹ کا استعمال ایک بنیادی حق ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کامنٹ کیا کہ میرا جو سوال تھا اس پہ شاید سوشل میڈیا میں کوئی بددہازی کی گئی ہے, لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں. سر, آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا تھا کہ جس طرح بچوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو جیلوں میں رکھا گیا, تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس سینئر جسٹس انہوں نے کہا کہ ہم اس سے لا علم ہیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالات سے اتنے لا علم کیسے ہو؟ دیکھیے میں کیا کہہ سکتا ہوں, ہماری تو خیر ہیں ججمنٹیں کہ عدالت جوڈیشل نوٹس لیتی ہے چیزوں کا, لیکن کوئی نہیں, یہ بھی ایک تبادلہ تھا, ایسے تبادلے ہوتے ہیں بحث کے دوران. میں نے بتایا کہ جب الیکشن لڑا جا رہا تھا تو کیا حالات تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا. تو ظاہر ہے ہر ظلم جو ہے وہ اگر دفتر سرکار میں درج نہ ہو تو وہ پھر بھی ظلم ہی رہتا ہے. لیکن میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا. ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ جو آئینی قانونی بات ہے, جو حوالے آئینی میں دینا چاہتا ہوں, جو ججمنٹس پڑھنا چاہتا ہوں, بات اس طرف مبذول ہو. لیکن اس قسم کے مقدمات میں بالکل ایک گفتگو رہتی ہے عدالت کے ساتھ. جج صاحبان کے اپنے کچھ سوالات ہوتے ہیں, کچھ ان کے تبصرے ہوتے ہیں. تو یہ سب معاملہ ایک آئینی مقدمے کا ایک طرح سے حصہ ہے. اچھا سلمان اکرم اور راجہ صاحب, یہ جو کیس ابھی چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا, یہ کتنا طویل ہو سکتا ہے؟ مزید کتنے کا آپ دلائل دیں گے؟ دیکھیے میں تو کل ختم کر دوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد اگلے ہفتے میں کوئی ریبٹل سرکار کی طرف سے آتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو مہینہ ہے جون کا, اس کے دوران سماعت کم از کم مکمل ہو جائے گی. صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف صاحب سے, کیا سمجھتے ہیں کیسی ملاقات دیکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف اس ملاقات کو؟ سر, اس ملاقات کے بعد کیا آپ کا کیس کمزور نہیں ہو گیا؟ دیکھیے اگر ٹرمپ صاحب نے فیصلے کرنے ہیں ہمارے ملک کی عدالتوں کے لیے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میرا نہیں خیال. دیکھیے ہم عدالت میں آتے ہیں آئین اور قانون کا سہارا لے کر, آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ ہم کرتے رہیں گے. باہر کیا ہوتا ہے, فرشتے کیا سوچتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم بہرحال اپنی بات کرتے رہیں گے. سر, خان صاحب کی طرف سے جی اسٹارٹ کریں.
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हियरिंग चल रही थी उसमें काफ़ी आप देखें कि तनाव वाला एक माहौल हमें नज़र आया और जजेज़ हमें उस पॉइंट पे फंसे हुए नज़र आए जो केस के डिसीजन के बाद मेरा ख्याल है सामने लाना जो है वो एक अजीब पहलू लग रहा था। और बहुत दफ़ा मैं जब अटेंड करी थी तो मैंने जस्टिस मोइनुद्दीन साहब के मुंह से भी मैं सुनती हुई मुझे आवाज़ आ रही थी और मुझे हैरत हो रही थी कि जो पार्लियामान में बाकी जमातें बैठी हैं उनको भी सीट्स मिल जानी चाहिए। तो मैं याद कराना चाह रही हूँ अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस को जिनका हमें बड़ा एहतराम है कि ये एक आइनी बेंच है और आइन के तकाज़ों को पूरा करना इस बेंच का मेन काम है। गो कि इस बेंच को बनाने के लिए या एक गैर आइनी तरीके के अमल को किया गया, जुल्म जबर तशद्दुद करके ये गैर आइनी बेंच आइनी तरमीम की गई गैर आइनी तरीके से और अब जो ये उसके नतीजे में आइनी बेंच बना है इसने आइन को अपहोल्ड करना है। और आइन की स्पिरिट प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताती है, वो ये बताती है कि अगर एक जमात को लोगों का वोट मिला है और उसके तनासुब से उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई है तो उसी तनासुब से उनको रिज़र्व सीट्स मिलेंगी। तो ये याद करा दूँ कि इस इवन ये केस जब लगा था, अब तो रिव्यू आया हुआ, फैसला आ चुका हुआ है, जब ये केस लगा था उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को उनके तनासुब से जो उनको वोट मिला था या नहीं मिला था या फॉर्म 47 के ज़रिए जितनी उन्हें सीटें दी गई थी उन सीटों के मुताबिक उनके कोटे की सीटें उनको दे दी हुई थी। लेकिन उसको उनकी मोहब्बत ज़रा बहुत ज़्यादा जोश मार गई। फिर उन्होंने ये किया कि जो 80 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्हें ज़बरदस्ती इंडिपेंडेंट बनाया गया था, PTI को पार्लियामेंट्री लिस्ट की जो ऑप्शंस होती हैं उसमें शामिल नहीं किया गया था। ये बताया गया था कि जी 3 दिन में अगर कोई पार्टी जमा नहीं ज्वाइन की तो इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद भी जो सीटें हमारी बनती थी, जो तकरीबन 22 से 23 सीटें नेशनल असम्बली की और बकाया टोटल मिला के ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की मिला के 78 सीटें बनती हैं, वो भी बड़ी मोहब्बत के साथ रेवड़ियों की तरह खैरात समझ के, माले मुफ्त और या माले गनीमत समझ के इन्हीं पार्टीज़ में बग़ैर किसी आइन के, बग़ैर किसी कानून के बांट दी गई थी। अब यहाँ पर आइन ये कहता है कि जब एक रिज़र्व सीट का कैंडिडेट असम्बली में के जिन्हें ज़बरदस्ती इंडिपेंडेंट बनाया गया था, PTI को पार्लियामेंट्री लिस्ट की जो ऑप्शंस होती हैं उसमें शामिल नहीं किया गया था। ये बताया गया था कि जी 3 दिन में अगर कोई पार्टी जमा नहीं ज्वाइन की तो इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद भी जो सीट